اب آئیے میں جہاں چل رہا ہوں، میر انیس نے کیا کہا؟ کہتے ہیں فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد۔ اب دیکھیے میں مرثیے کو ایک لہجہ جو مرثیے کا لہجہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد، فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد، اکلید سر عرش معظم ہے محمد۔ اکلید اپنے بچوں کو بتا دوں، اکلید تاج کو کہتے ہیں، اور میر انیس کہہ رہے ہیں اکلید سر عرش معظم ہے محمد، اکلید سر عرش معظم ہے محمد، حقا کہ خدا وند دو عالم ہے محمد۔ یہ انیس ہے، ارے کون سمجھے گا انیس کی زبان کو؟ کہتے حقا کہ خدا وند دو عالم ہے محمد، آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد، آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد، ایسا کوئی محرم نہیں اسرار احد کا، راز اس سے ہے پوشیدہ ازل کا نہ ابد کا، ایسا کوئی محرم نہیں اسرار احد کا، راز اس سے ہے پوشیدہ ازل کا نہ ابد کا۔ آئیے میں ذرا سا چل رہا ہوں مرزا سلامت علی دبیر کے خیمے میں، اور مرزا سلامت علی دبیر نے کیا ربائی کہی؟ کہتے بن ٹھن کے ہزار بار آئی دنیا، بات مولا کائنات کی۔ اور دیکھیے آپ کے یہاں کا میں پاسپورٹ دے چکا ہوں مفضل بھائی کو، باقاعدہ میں دے چکا ہوں، جب وہ ویزا لگاتے رہیں گے میں آپ کے آتا رہوں گا، اس لیے کہ بگڑے ہوئے دور میں سدھرے ہوئے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں، اور جہاں سدھری ہوئی سماعتیں گرفتاری میں مل جائیں تو سینے میں لگی ہوئی آگ لفظوں کی شکل میں دھواں بن کے نکلتی ہے۔ بن ٹھن کے ہزار، کیا لاج رکھتے ہیں جملوں کی، بن مرزا سلامت علی دبیر ہیں، کہتے بن ٹھن کے ہزار بار آئی دنیا، پر چشم علی میں نہ سمائی دنیا، پر چشم علی میں نہ سمائی دنیا، ارے جتنا کہ اٹھایا در خیبر کو بلند، نظروں سے اسی قدر گرائی دنیا۔ مرزا سلامت علی دبیر فرماتے ہیں جتنا کہ اٹھایا در خیبر کو بلند، نظروں سے اسی قدر گرائی دنیا۔ اب میر انیس ایک ربائی کہتے ہیں کہ کعبے کو ید اللہ نے آباد کیا۔ اب یہ ربائی کا لہجہ ہے، کعبے کو ید اللہ نے آباد کیا، وہ توڑ کے مصطفیٰ کا دل شاد کیا۔ اب میں ڈائس سے بھی دعائیں چاہتا ہوں، وہ توڑ کے مصطفیٰ کا دل شاد، بہت امیدیں ہیں آپ سے، شاد کیا۔ اللہ رے جلالے اس میں آلائے علی، اس نام کو اس نام نے برباد۔ خدا سخن میر ببر علی انیس، اللہ رے جلالے اس میں آلائے علی، اس نام کو اس نام نے برباد کیا۔ آئیے میں مسئلہ پیش کرتا ہوں، غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں۔ کتنے سکون سے آپ نے سنا، شہنشین پہ تشریف فرما، ہم علماء کرام سے بس دعا چاہتے ہیں، غیروں کا ذکر وہ بھی ولا۔ ابھی لگا نہیں کہ وہ غدیر کی تصویر کا رنگ ہے، جو واقعی لکھنوتی کے جشن کا رنگ ہے وہ ہمیں دکھنا چاہیے۔ غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں، غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں، پانی ملا رہے ہو ولا کی شراب میں۔ میں نے مطلب پڑھا ہے، ذرا سا اور رنگ بھریے، اس تصویر کا رنگ ذرا سا بدلیے کہ غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں،
پانی ملا رہے وہ بلا کی شراب میں، پانی ملا رہے وہ بلا کی شراب میں، ارے میں خانہ غدیر میں محرم ہے سارے رند، میں خانہ غدیر میں محرم ہے سارے رند، توبہ کرو پیو نہ چھپا کر نقاب میں۔ ایسا اور قریب آئیے جیسا سننا چاہ رہے ہیں آپ، سلامت رہے کہ میں خانہ غدیر میں محرم ہے سارے رند، توبہ کرو پیو نہ چھپا کر نقاب۔ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، توبہ کرو پیو نہ چھپا کر نقاب میں۔ قبلہ مصرع نظر ہے کہ کم ظرف پی تو لے گا سنبھلنا محال ہے۔ غدیری جام کیسے ہے؟ اب ثانی مصرع دیکھیے گا کہ کم ظرف پی تو لے گا سنبھلنا، پورا مجمع ساتھ ہو جائے کہ کم ظرف پی تو لے گا سنبھلنا محال ہے، کم ظرف پی تو لے گا سنبھلنا محال ہے، رکھنا نصیریوں سے چھپا کر حجاب میں۔ کم ظرف پی تو لے گا سنبھلنا محال ہے، کمزہ۔ اچھا آگے بیٹھنے والوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ وہ سبحان اللہ کہیں، اس لیے کہ جبریل کی آپ پر نظریں ہیں، جو قریب والے ہیں وہ بول رہے ہیں، جو قرب والے وہ ہیں وہ خاموش ہیں۔ سلامت رہیے کہ کم ظرف پی تو لے گا سنبھلنا محال ہے، کم ظرف پی تو لے گا سنبھلنا محال ہے، رکھنا نصیریوں سے چھپا کر حجاب میں۔ اب یہاں سے گریز کر رہا ہوں، سنیے، اور یہی ساقی نامہ ہے۔ میں کربلا کی طرف آ گیا کیونکہ غدیر سے لے کے کربلا تک علی کی ولایت کا سفر ہے، وہاں سے آغاز ولایت یعنی ظاہری طور سے، اور وہاں پر کربلا میں ولایت کی حفاظت ہوئی ہے۔ سنیے کہ کم ظرف پی تو لے گا سنبھلنا محال ہے، رکھنا نصیریوں سے چھپا کر حجاب میں۔ ارے ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب، ایک جام میں مصرع پڑھا میں نے، ایک جام معرفت سے، ذرا پیچھے والے ذرا میرا ساتھ دے کہ ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب، سوچا نہیں تھا حر نے کبھی ایسا خواب۔ سلامت رہے، کیا رنگ دیا ہے آپ نے کہ ایک جام معرفت، چلتے رہیے جہاں لے جا رہا ہوں، ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب، سوچا نہیں تھا حر نے کبھی ایسا۔ قبلہ مصرع نظر ہے، کوثر چاہ مصرع نظر کر رہا ہوں کہ رضی بھائی دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائے مولانا سجاد صاحب قبلہ، ملاحظہ فرمائے آصف بھائی کہ ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب، سوچا نہیں تھا حر نے کبھی، بھائی رشید سوچا نہیں تھا حر نے کبھی ایسا خواب میں، ارے کچھ لمحے میں قدے میں گزارے تھے حر نے بس۔ کیا آپ خدا کی قسم آپ تو شاعری کی لاج رکھ رہے ہیں، میں نے مصرع بہت آرام سے پڑھا، آپ نے قبول کیا کہ کچھ، اب رعایت دیکھیے، کچھ لمحے میں قدے میں گزارے تھے، لمحے پر نظر رہے، کچھ لمحے میں قدے میں گزارے تھے حر نے بس، صدیوں سے آج تک ہے علی کی جناب میں۔ سلامت رہے۔ اب آخری شعر، مجھے پورا کلام نہیں سنانا ہے، ماحول ہے اور شاعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ کچھ لمحے میں قدے میں گزارے تھے حر نے بس، صدیوں سے آج تک ہے علی کی جناب میں۔ اب میں شورائے کرام بیٹھے ہیں، اب میں کیا جسارت کروں، ہمارے تمام ادب نواز شورا بیٹھے ہیں، یہ جو قافیہ میں نے نظم کیا ہے اس ساقی نامے میں، یہ شہداء کی فہرست میں کسی اور ناصر کے لیے میں نظم کر بھی نہیں سکتا تھا، یہ قافیہ صرف ایک ناصر پر ہی جشتا ہے
اب میں پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کیا لاج رکھیں، سلامت رہیں، جیتے رہیے، کیا خوب آپ نے لاج رکھی ہے کہ کچھ لمحے میں کدے میں گزارے تھے حر نے بس، صدیوں سے آج تک ہے علی کی جناب میں۔ اس سے پہلے ایک شعر سن لیجئے، مجھے یاد آ گیا، اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر۔ یہاں پہ بھی لفظوں کی احتیاط دیکھیے، میں نے کہا نشہ چڑھنا، اترنا نہیں، اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر، تبدیل ہو گئی ہے ضعیفی شباب۔ یہ سند ہے ہمارے لیے۔ اب وہ شعر سن لیجیے جس کے لیے اتنے شعر سنائے کہ اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر، اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر، اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر۔ ارے تبدیل، لفظ تبدیل کی داد چاہتا، تبدیل اس ترکیب کی داد، تبدیل ہو گئی ہے ضعیفی شباب میں۔ ارے کیا لاج رکھی ہے، میں مصرع پڑھ رہا ہوں سنیں کہ تبدیل ہو گئی ہے ضعیفی شباب میں۔ مصرع پڑھوں اجازت ہے؟ ارے خاک شفا ملا کے پیے جا رہے ہیں جون۔ میں نے مصرع پڑھا، میں نے کہا جو قافیہ استعمال کیا ہے وہ صرف جناب جون کے لیے ہی استعمال کر سکتا تھا کہ تبدیل ہو گئی ہے ضعیفی شباب میں، خاک شفا، خاک شفا، خاک شفا ملا کے پیے جا رہے ہیں جون، کتنی چمک ہے دیکھو رخ لاجواب۔ خاک شفا ملا کے پیے جا رہے ہیں جون، کتنی آخری شعر، کتنی چمک ہے دیکھو رخ لاجواب میں۔ میں اپنے بچوں کو بتا دوں، کچھ پیتے ہیں آپ تو نیچے 2-3 قطرے بچ جاتے ہیں، اسے ادب کی دنیا میں کہتے ہیں تل چھٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تل چھٹ۔ ہاں اسی لیے تو یہ اپنے بچے، یہ جو نئی نسل ہماری آ رہی ہے ان کو تو کم سے کم بتانا ضروری ہے، یہ جو نیچے ہے یہ ہے تل چھٹ۔ اب یہاں سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آخری شعر ہے، اور جو بھر بھر کے پیا جائے وہ پیمانہ ہوتا ہے۔ سلامت رہیے، پورے ساقی نامے کی جان آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ خلاصہ ہے کہ خاک شفا ملا کے پیے جا رہے ہیں جون، کتنی چمک ہے دیکھو رخ لاجواب میں۔ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ تل چھٹ، تل چھٹ جو مل گئی تھی اسی کا صلہ ہے خلد۔ اب میں مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ بہت لاج رکھ رہے ہیں، اسی لیے تو دلی خوشی ہوتی ہے آپ کے علاقے میں آنے کے لیے، دل چاہتا ہے کہ بار بار آیا جائے اور بار بار پڑھا جائے۔ سلامت رہے کہ تل چھٹ، مصرع پڑھ رہا ہوں بھائی روشے سنو، کہ تل چھٹ جو مل گئی تھی اسی کا صلہ ہے خلد، پیمانے تو لگے ہی نہیں ہے حساب میں۔ تل چھٹ جو مل گئی تھی اسی کا صلہ ہے خلد، تل چھٹ جو مل گئی تھی اسی کا صلہ ہے خلد، پیمانے تو لگے ہی نہیں ہیں حساب میں۔ کچھ لمحے میں کدے میں گزارے تھے حر نے بس، صدیوں سے آج تک ہیں علی کی جناب میں، اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر، تبدیل ہو گئی ہے ضعیفی شباب میں۔